آپ کو جس علم کا نہیں پتا، مثلا میں نحو صرف کا ماہر نہیں، تو مجھے نظر آتا ہے ایک استاد جو نحو صرف پڑھا رہا ہے، میں بولتا ہوں یار کیا ٹائم ضائع کر دیا، اپنا بھی ٹائم ضائع کیا، بچوں کا بھی ضائع کیا، ہر وقت نحو صرف پڑھاتا رہتا ہے۔ یہ کمینگی کی انتہا ہے۔ جاہل مرکب کا کیا مطلب ہے؟ وہ جاہل جس کو پتا نہیں کہ اس کو پتا نہیں اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو سب کچھ پتا ہے، یہ جہالت کی سب سے انتہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی الامین، اما بعد۔ اللهم إني أعوذ بك من فتنة القول كما أعوذ بك من فتنة العمل ومن التكلف لما لا أحسن ومن العجب بما أحسن، أما بعد۔ شیخ المعقد السادس میں فرماتے ہیں 6ویں پوائنٹ میں کہ رعایت فنونه في الأخذ وتقدیم الأهم في الأهم، یعنی آپ جب علم حاصل کرنا شروع کریں تو آپ نے اس میں اپنی پرائرٹی سیٹ کرنی ہے کہ کون سا سب سے اہمیت کا حامل ہے تو وہ میں نے لینا ہے، وتقدیم الأهم فالأهم۔ اور اسی طرح کسی کے لیے، جیسے کہ شیخ فرماتے ہیں کہ ابن الجوزی نے اپنی صید خاطر میں یہ شعر ذکر کیا ہے کہ جمع العلوم ممدوح، مختلف علوم کو جمع کرنا یہ قابل مدح بات ہے۔ من کل فن خذ ولا تجہل به فالحر مطلع على الاسرار، ہر فن میں سے کچھ نہ کچھ ضرور لیں، ولا تجہل به، اور جاہل مت رہو۔ فالحر مطلع على الاسرار، جو آزاد بندہ ہوتا ہے، جو حریت اور فری مین ہوتا ہے، وہ اسرار کو جانتا ہے۔ He knows the secrets۔ ويقول شیخ شیوخنا، شیخ محمد بن مانع فرماتے ہیں کہ ولا ينبغي للفاضل ان يترك علما من العلوم النافعة، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک فاضل شخصیت، ایک طالب علم کوئی ایسا علم چھوڑ دے جو نفع بخش ہے، التي تعين على فهم الكتاب والسنة، جو اس کو کتاب و سنت سمجھنے میں مددگار ثابت ہو۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح شیخ یہ فرماتے ہیں وإذا كان يعلم من نفسه قوة على تعلمه ولا يسوغ له أن يعيب العلم الذي يجهله ويزري بعالمه، یعنی اور یہ جائز نہیں ہے کہ جس علم کا اس کو پتہ نہیں، اس فن کے ماہر کو معیوب ٹھہرائے اور اس میں نقص اور عیب نکالے۔ فإن هذا نقص ورذیلہ، یہ نقص کی علامت ہے۔ اردو میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں لیکن وہ برا نہیں ہے، ہو سکتا ہے آپ کو برا لگے، یعنی یہ کمینگی ہے، وہ یہ کہتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے رذیلہ، یعنی آپ کو جس علم کا نہیں پتا، مثلا میں نحو صرف کا ماہر نہیں ہوں، تو مجھے نظر آتا ہے ایک استاد جو نحو صرف پڑھا رہا ہے، میں بولتا ہوں یار کیا ٹائم ضائع کر دیا، علم اپنا بھی ٹائم ضائع کیا، بچوں کا بھی ضائع کیا، ہر وقت نحو صرف پڑھاتا رہتا ہے۔ یہ کمینگی کی انتہا ہے، یہ گالی نہیں ہے، یہ صفت بیان ہو رہی ہے۔ اور اسی طرح شیخ فرماتے ہیں فالعاقل ينبغي له ان يتكلم بعلم او يسكت بحلم، عقل مند کو چاہیے کہ وہ بات کرے تو علم کی بنیاد پہ بات کرے، اور جب بات نہیں کرنی ہو تو علم کی بنیاد پہ خاموش رہے، نہ علمی کی بنیاد پہ بردباری سے خاموشی اختیار کرے۔ یہ نہیں کہ ہر معاملے میں اپنا ٹانگ اڑائے، جس چیز کے آپ ماہر نہیں ہیں اس میں کیوں اپنے آپ کو گھساتے ہو۔ اتانی ان سهلا ذم جهلا علوما ليس يعرفهن سهل، علوما لو قرأها ما قلاها ولكن الرضا بالجهل سهل۔ اے مجھے یہ پتا چلا کہ سہل آیا میرے پاس اور اس نے جہالت کی مذمت کی۔ سہل یہ نام ہے، شخص کا بھی ہو سکتا ہے، اور یہ صفت بیان ہو رہی، یعنی آسان پرست شخص، آرام پرست شخص۔ علوما لیس یعرفہن سہل، اس علوم کی اس نے تنقیص جی جس کا سہل کو پتہ نہیں، جس کا اس کو پتہ نہیں۔ علوما لو قراها ما قلاها، وہ علوم اگر اس کو اس کا پتہ چل جائے تو وہ تنقید نہ کرے، لیکن اس نے ادھر تنقید کی۔ ولكن الرضا بالجهل سهل، جہالت پر راضی ہو جانا بڑا آسان ہے۔ کیا بندے کو جاہل ہونے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے؟ بالکل نہیں۔ تو اسی لیے اکثریت کام چوری کی بنا پر اور کسل مندی کی بنا پر وہ علم حاصل نہیں کرتے اور جہالت پر ہی راضی ہوتے ہیں۔ صرف اسی پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ جاہل مطلق اور جاہل مرکب ہونے کے باوجود علماء پر اپنی انگلی اٹھاتے ہیں۔ جاہل مرکب کا کیا مطلب ہے؟ وہ جاہل جس کو پتا نہیں کہ اس کو پتا نہیں اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو سب کچھ پتا ہے، یہ جہالت کی سب سے انتہا ہے۔ اور آج کل ایسے لوگ ماشاءاللہ کثرت سے پائے جاتے ہیں۔
خاص کر اس پرفتن سوشل میڈیا کے زمانے میں. ہاں یوٹیوب پہ اگر کسی کے 2.5-3 ملین ہو تو وہ اپنے آپ کو کیا سے کیا نہیں سمجھتا، حالانکہ وہ ہوتا ہے جاہل مرکب، جس کو پتہ نہیں اس کو پتہ نہیں. اسی طرح شیخ فرماتے ہیں انما تنفع رعایت فنون العلم باعتماد اصلہم، نفع بخش علم اس وقت ہوتا ہے جب وہ ان 2 چیزوں کا خیال رکھتا ہے. سب سے پہلی چیز تقدیم الاہم فالاہم، کہ وہ جو سب سے اہم چیز ہے نا، جو سب سے اوپری درجے کی ہے، اس کو حاصل کرنا. وہ کون سی چیز ہے؟ مما یفتقر الیہ المتعلم فی القیام بوظائف العبودیۃ للہ، یعنی وہ علوم جس کی بنیاد پہ اس کی روزمرہ کی عبادتیں منحصر ہیں، یعنی العلم الواجب، جو واجب علم ہے عبودیات کے. دوسری چیز شیخ فرماتے ہیں الآخر ان یکون قصده فی اول طلبه تحصیل مختصر فی کل فن، کہ اس کے ابتدا میں وہ ہر فن کی ابتدائی بنیادی تاسیسی اصولی کتاب کو پکڑے، مختصر جو ہے اس کو پڑھے، اور اگر ہو سکے جیسے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا وہ یاد کرے. ہر علم میں سے اصول فقہ میں اس نے ورقات یاد کر لی، اصول حدیث میں اس نے مثلا بیقونیہ یاد کری، یہ ابتدا کی بات کر رہا ہوں، انتہا میں تو آپ الفیہ میں چلے جائیں گے. اسی طرح آپ نے نحو میں اجرومیہ یاد کر لی، اسی طرح آپ نے احادیث میں 40 نوویہ بلوغ المرام یاد کر لی، یا البدر التمام جس میں عمدۃ الاحکام اور عمدۃ الفقہ دونوں جمع کیا گیا. تو یہ ابتدا ہے. پھر جب آپ ان علوم کو کی بنیاد حاصل کر رہے ہیں، پھر نظر الى ما وافق طبعه منها، اب اس کا دل کرتا ہے یار میں اصول الفقہ مجھے اچھا لگتا ہے، تو وہ اس میں اب اسپیشلائزیشن میں جائے، تخصص میں جائے. یا کچھ بندے جن کو اللہ تعالیٰ نے قدرتیں دی ہوتی ہیں وہ 2 علوم کے متخصص ہو سکتے ہیں، ایک سائڈ پہ اس کو اصول الفقہ بھی اچھا لگتا ہے، ایک سائڈ پہ اس کو اصول الحدیث بھی اچھا لگتا ہے، تو وہ دونوں میں آپ تخصص کریں. اب یہ بندے کے صلاحیتوں کے اوپر ہے، بندے کی طاقت اور قدرت کے اوپر ہے. اور یہ یاد رکھیں اصل چیز ہے کہ بندہ چھلانگے نہ مارے، جمپنگ مائنڈ سیٹ نہیں ہونا چاہیے کہ آج ادھر کیا، کل ادھر کیا، کل ادھر کیا، پرسوں ادھر کیا. اس طرح بندہ کچھ بھی نہیں حاصل کر سکتا. تو اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق دے. اور شیخ فرماتے ہیں وَمَنْ عَرَفَ مِن نَفْسِهِ قُدْرَةً عَلَى الْجَمْعِ جَمَعَهُ وَكَانَتْ حَالُهُ اسْتِثْنَاءً مِنَ الْعُمُومِ، یعنی اگر وہ بہت سارے علوم میں تخصص اختیار کر سکتا ہو تو وہ کرے، لیکن یہ ایکسیپشنل کیس ہے، یہ استثناء ہے، ہر کوئی نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالی ہمیں علم کے اہم فالاہم کو جاننے کی توفیق دے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.